ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو شریعت مطہرہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ میری ذات پر درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ خوش نصیب وہ افراد ہیں جو کثرت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کو اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں، اور 1000 مرتبہ درود پڑھنے والے کے لیے بشارت ہی یہی ہے کہ جنت میں اس کا جو گھر ہوگا مرنے سے پہلے اللہ اس کی زیارت بھی اسے کرا دے گا۔ تو جنت میں ایمان والے ہی جائیں گے انشاءاللہ العزیز الحمدللہ۔ تو اللہ کی رحمت سے یعنی درود کی برکت سے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ جہاں درود پاک کی فضیلت سے ہماری دنیاوی کئی معاملات، کئی پریشانیاں، غم، دکھ، درد اللہ دور فرماتا ہے، وہاں درود پاک کی برکت سے اخروی طور پر بھی کئی ایسی ہماری حاجتیں، کئی ایسی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے گا، ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے تلاوت کلام پاک، ذکر اللہ اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اصل نیکی۔ نیکی اصل کیا ہے؟ کیونکہ ہر آدمی اپنے مختلف انداز سے کچھ اعمال بجا لا رہا ہوتا ہے، اور وہ اعمال فی نفسی ہی اچھے ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، اور کوئی بھی شخص اپنے کسی بھی عمل پر زیادہ عمل پیرا ہے یا اس کو اپنے زندگی میں معمول میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور جب تک وہ دوسروں کو حقیر نہیں جانتا، اپنے طور پر اس عبادت کو جتنا زیادہ چاہے، یعنی نوافل کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، وہ کرتا جائے، شریعت اس کو کوئی منع نہیں کرتی، جبکہ وہ اس خاص عمل کے لیے یہی تصور نہ بنا لے کہ میں کر رہا ہوں اور دوسرے نہیں کر رہے تو وہ حقیر ہیں، اور میں کر کے بہت زیادہ برگزیدہ ہوں اور عبادت گزار میں میرا شمار ہے۔ اس طرح کی دیگر تمام چیزیں، یہ جب آدمی ان چیزوں میں خالی رکھتے ہوئے کوئی عمل بجا لاتا رہے نوافل طور پر، بہترین اور کرنا بھی چاہیے۔ چند باتیں قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں، اور ہم اسی آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں گے، اور انشاءاللہ اپنے آج کا یہ موضوع اصل نیکی کیا ہے اس حوالے سے سماعت کریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ یعنی سب سے پہلے ایمان کی درستی، ایمان کا ثابت ہونا اور ایمان درست ہونا، اور جمیع اعتبار سے
جو جو چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں ان تمام پر ایمان لانا، ان ضروریات دینی میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہ کرنا، سب کی تصدیق اور سب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اور اصل معیار نیکی کا ایمان اور ایمان کے بعد بقیہ دیگر اعمال۔ اگر ایمان ہی معاذ اللہ نہ ہو یا کسی وجہ سے ایمان ہی آدمی اپنا ضائع کر بیٹھے اور پھر عمل کی طرف اگرچہ زیادہ آگے بڑھتا جائے اور کوئی بھی نیکی والا کام وہ کر رہا ہو، لیکن جو اصل نیکی جو معیار ہے وہ ایمان، جب اس کے اندر کمی واقع ہوگی یا معاذ اللہ ایمان ہی چلا گیا تو پھر ان نیکیوں کا کوئی اسے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نیکی والے کام چاہے وہ کسی طرح کا صدقہ ہو، خیرات ہو، نماز پڑھنا ہو، لوگوں کی مدد کرنا ہو، یہ ساری چیزیں یہ ایمان کے بعد پہلے چیزیں مقدم ایمانیات ہیں، اور جو چیزیں ایمان میں داخل ہیں یعنی ضروریات دین کے اعتبار سے ہر اس ضروریات دینی معاملے کا اس کو حق سچ جاننا، اس پر ایمان لانا، کسی کا بھی انکار نہ کرنا، یہ بالکل واضح اور ضروری ایک امر ہے، اور ایمان کی شرط کے ساتھ ہی بقیہ یہ ساری چیزیں یہ قبول کی جائیں گی، کیونکہ نیک عمل ہوں یا کتنے ہی کوئی بڑے بڑے اچھے اعمال ہوں، یہ سارے اسی وقت کارآمد ہوں گے جب انسان کا ایمان درست ہوگا، اور ایمان کے اندر کوئی کسی طرح کے یہ ضروریات دینی کے انکار والا معاملہ کسی کا بھی نہ پایا جاتا ہو۔ تو ارشاد فرمایا اصل نیکی وہ ایمان۔ اب ایمان کے بعد یعنی عقائد کا درست ہونا، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی اعمال ہیں اخلاص کے ساتھ ان کو بجا لاتے رہیں، انشاءاللہ اس پر ثواب بھی ملے گا۔ تو اصل نیکی کے اعتبار سے یہاں پر یہ آیت مبارکہ قدر تفصیل سے ہے، اور اس میں 6 طرح کے معاملات کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ایمان لانا، اور ایمان لانے میں کیا کچھ ضروری ہے اس کا ایک طرح کا یہ بیان کہ ایمان کے اندر وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، فرشتوں پر لانا، آخرت کے قیامت کے دن پر ایمان لے کر آنا، نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، ان سب چیزوں کا بیان یہاں پر موجود ہے۔ تو پہلی بات ایمان لانا، اس کے بعد دوسرا معاملہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں حقدار افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا، یہ دوسرا عمل یہاں پر اللہ کی محبت میں حقداروں کو، جو مستحق افراد ہیں انہیں اللہ کی محبت میں اپنا مال دینا، یہ نیکی کے اعتبار سے اس کو مقدم بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے تیسرے نمبر پر نماز کے قائم کرنے کو بیان کیا گیا ہے، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ دینے کو بیان کیا گیا، پانچویں نمبر پر عہد پورا کرنے کو بیان کیا گیا، اور چھٹے نمبر پر مصیبت، سختی اور جہاد میں صبر کرنے کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی خوبصورت انداز میں اور ان نیکیوں کا تمام ایک گویا کہ مجموعہ مختلف انداز میں اس میں جہاں عبادات بھی ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اپنے مصیبت یا کوئی ایسی پریشانیوں کے وقت صبر آدمی کو اختیار کرنا چاہیے، تو صبر کا درس بھی اس آیت مبارکہ میں ہے۔ معاشرے کے اندر انسان کئیوں سے لین دین کرتا ہے اور اس میں وعدے کرتا ہے، عہد کرتا ہے، عہد کو پورا کرنے کے اعتبار سے بھی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوا، نماز کا بھی بیان ہوا۔ تو سب سے مقدم ایمانیات جن پر ایمان لانا، اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں ان کو بیان فرمائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جب ایمان سے متعلق پوچھا گیا نا کہ ایمان کیا ہے، اخبرنی عن الایمان،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب کے اندر، یعنی ایمان کے جواب میں جن چیزوں کو ذکر فرمایا تو وہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سے متعلق پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں اعمال کو کچھ بیان کیا۔ نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں حج ہے، ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ اس لیے علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ ایمان اور اسلام میں یوں فرق تو نہیں ہے، جو ایمان ہے وہ اسلام ہے، جو اسلام ہے وہ ایمان ہے، لیکن اس لغت کے اعتبار سے یوں اس کا ایک فرق بھی بیان کیا گیا۔ ایمان کا تعلق دل کے معاملات، تصدیقات، ان سے ہے، جبکہ اسلام یہ ظاہری طور پر جو احکامات شریعت مطہرہ کے اس آدمی پر آتے ہیں، اس کے اعتبار سے ایک فرق بھی بیان کیا گیا کہ اسلام کہتے ہی اپنے آپ کو سر تسلیم خم، جھک جانا، شریعت کے آگے جھک جانا، شریعت کے آگے اپنی خواہشات اور یہ سب معاملات کو اب چھوڑ کر شریعت کی اتباع کرنا، اسلام کی اتباع کرنا اور وہ ظاہری احکام اپنے اوپر نافذ کر لینا، اس کو اسلام کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانا، وہ رب تعالیٰ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، علیم ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، غنی ہے، قدیر ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ وہ رب ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ پیدا نہیں ہوا، نہ اس کی کوئی اولادیں، نہ اس کی کوئی برابری کا ہے، جو قرآن پاک میں سورہ اخلاص کے اندر بھی بیان کیا گیا اور دیگر مقامات پر بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اور یاد رکھیں، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور معاذ اللہ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو اس طرح اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ شرک اور بہت بڑا گناہ، یعنی کفر میں سے بدترین جو قسم بیان کی گئی وہ شرک کی، کہ شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جو چاہے وہ رب تعالیٰ معاف فرما دے گا، جو اللہ چاہے، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلی بات اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ دوسری اس آیت مبارکہ میں قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن کے بارے میں ایمان لانا کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، اور اللہ کے پیارے بندے بالخصوص سید المرسلین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ شفاعت کریں گے، اور پھر آپ جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو پھر انبیاء بھی اور دیگر اللہ کے مقبول بندے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ سعادت مندوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پینا نصیب ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں، یعنی قیامت آنا، پل صراط سے گزرنا، حساب، میزان، یہ سب حق ہے، اور ان تمام پر ایمان لانا، ان تمام کو حق جاننا، یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ مسلمان کے اندر یہ بیسک اس کے عقائد میں سے ہے، یعنی کفار یہ سمجھتے تھے کہ ہم بس مر گئے اور اس کے بعد ایکسپائر ہو گئے تو ختم، نہیں، مسلمان یہ ایک موت پر بھی اس کا ایمان اور عقیدہ کہ مرنا ہے، اور وہ موت بھی من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہر آدمی کے لیے ایک موت کا وقت مقرر ہے، اس سے ایک گھڑی آگے یا ایک گھڑی پیچھے ایسا نہیں ہوگا۔ موت کا سلسلہ بھی من جانب اللہ، اور پھر مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، برزخ کے معاملات ہیں، برزخ کے بعد پھر جب ہم حشر میں اٹھائے جائیں گے تو یہ حشر میں
اٹھنا، اٹھایا جانا، پھر میدان محشر میں جمع ہونا، یہ سب چیزیں حق ہیں، اور یہی مسلمان کا ایک ایمان ہے، اور اس کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھی وہ اس اعتبار سے حق اور سچ جانے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور یہ ہم مرنے کے بعد ایسا نہیں کہ بالکل مٹی ہو گئے اور ختم ہو گئے، نہیں، قبر ہے تو قبر کے اندر بھی سوال جواب ہیں، منکر نکیرین گئے، پھر قبر بھی کسی کی قبر جنت کے باغ بنے اور کسی کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اور ہماری قبروں کو بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے روشن اور منور فرمائے، اپنی رحمت سے بلا حساب مغفرت فرمائے۔ تو یہ ایمانیات کی جو چیزیں ہیں ان میں باقاعدہ اس اعتبار سے ان کو سمجھنا بھی ہمیں چاہیے، اور اس اعتبار سے اپنے عقیدے بھی اس پر مضبوط رکھنے چاہیے۔ دوسری بات یہاں پر فرشتوں کے حوالے سے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور فرما بردار یہ ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں یہ نہ مرد ہیں اور نہ یہ عورتیں ہیں، اللہ ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ تو جمیع فرشتے جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ان سب کو ماننا، تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، اور یہ بھی ایمانیات میں سے ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا کتابوں پر ایمان لانا۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، اور توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور قرآن مجید، فرقان حمید، یہ سب اللہ کے کلام ہیں، اور ان میں سب سے فضیلت وہ قرآن پاک کو حاصل ہے، یعنی قرآن کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کلام ہونے میں تو وہ بھی کلام اللہ ہے، یہ بھی کلام اللہ ہے، لیکن فضیلت کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے پڑھنے پر زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو 4 بڑی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش، حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان تمام پر مختلف جو صحیفے نازل ہوئے، تو جو کچھ منزل من اللہ ان سب پر ایمان ہونا، یہ ایمانیات اور اصل نیکی۔ پھر فرمایا گیا کہ 5واں تمام انبیاء پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے وہ تمام نبی، وہ تمام رسول، ان کے بارے میں بھی کما حقوق نبی کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء بھی گناہوں سے پاک، فرشتے بھی گناہوں سے پاک، یہ معصوم ہیں۔ باقی اللہ کے بزرگ اللہ کی رحمت سے محفوظ ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں معصوم کا یہ عقیدہ نہیں۔ معصوم وہ انبیاء کرام اور فرشتے ہیں، ان کے بارے میں معصوم ہیں، یہ گناہوں سے بالکل پاک ہیں۔ ان کی بھی تعداد، رسولوں کی اور نبیوں کی تعداد اللہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ 1,24,000 یوں بیان کرتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں کم و بیش کہنا چاہیے، اور کم و بیش 1,24,000 جو ان کی تعداد کو بیان کیا گیا، اور ان میں 313 جن کو رسول کہا گیا۔ تو ان سب پر ایمان لانا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ چند ایسے اختصاراً باتیں یہ عرض کی ہیں، ہم انشاءاللہ اپنے اسی سلسلے میں ایک چیز پر، یعنی اللہ پر ایمان لانا اور اس کے کیا تقاضے ہیں، نبیوں پر، کتابوں پر اور فرشتوں پر، انشاءاللہ پراپر ہر چیز پر الگ الگ ہم انشاءاللہ العزیز ایک پورا سلسلہ کریں گے، تاکہ اس حوالے سے جو ہمارے ضروری عقائد ہیں اور نظریات ہیں وہ درست بھی رہیں، اور ان کا ہمیں علم بھی حاصل ہو۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو انہی عقائد پر ثابت قدم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف اور جانتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی بورے والے سے بول رہے ہیں، قبروں میں لوگ جاتے ہیں، یہ جا کے میلے لگاتے ہیں، یہ ڈھول جگاتے ہیں، یہ بھی اسلام میں شامل ہے؟ جی دوسری جی مزید عمران بات کر رہا ہوں، قبر
سر میں نے یہ پوچھنا تھا، میں نے آج فجر کی نماز مجھے جاگ لیٹ آئی، 7:15 ہو چکے تھے، کیا اس وقت نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، پہلا مسئلہ یہ پوچھا کہ یہ قبرستان میں جا کر میلے لگائے جاتے ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، تو یہ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ڈھول باجے اور اس طرح کے تماشے کرنا، میلے لگانا، ان کے اسلام میں قطعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف لائے، اور آپ تو یہ سارے اس طرح کے جو شیطانی کام ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کی بعثت ہوئی اور آپ تشریف لائے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج دینی طور پر بھی، یعنی اس کو ایک اچھا نام دیتے ہوئے بھی اس کے اندر طرح طرح کی اس طرح کی خرافات وہ شامل کر لی جاتی ہیں۔ تو بہرحال ایسی قطعاً چیزیں اسلام میں نہ داخل ہیں، اور نہ انہیں اسلام کا حصہ سمجھنا چاہیے، اور نہ ان میں کسی طرح کی شرکت کرنی چاہیے۔ بزرگوں کے آراس یعنی عرس وہ منائے جاتے ہیں، اور ان عرس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہاں ان بزرگوں کے حوالے سے ان کی سیرت بیان کی جائے، اللہ کے اولیاء کی سیرت بیان کی جائے، وہاں قرآن پڑھا جائے، وہاں تلاوت ہو، اس طرح کے جو محافل ہیں۔ اور الحمدللہ بکثرت ایسے عرس منائے جاتے ہیں بزرگوں کے کہ جو بالکل کئی ایسی تمام خرافات سے پاک ہو کر، اور محافل سجا کر، نعت خوانی کر کے، اور مختلف انداز سے نیکیاں کرتے ہوئے ان عرس کو منایا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کے مرحومین کی کوئی برسی کا سلسلہ یا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ بھی اس طرح کے نیکی والے کام اختیار کیے جائے کہ جن کے اندر آپ ان کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کر سکیں۔ کوئی محفل، کوئی قرآن خوانی، نعت خوانی کا سلسلہ ہوا، یعنی شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے نیکیاں کیجیے، ان کو ثواب پہنچائیے، صدقہ کریں، کوئی اور صدقہ جاریہ کریں، اس کے ذریعے ان کو ثواب پہنچائیں۔ لیکن میلے لگا لینا اور اس میں طرح طرح کے ناچ گانے یا طرح طرح کے میوزک کو شامل کر لینا، مخلوط پتہ نہیں کیسے عجیب و غریب سسٹم بنا لینا، اس کی ہرگز اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اور قبرستان تو بطور خاص انسان جاتا ہی اس لیے ہے کہ وہاں جا کر وہ عبرت حاصل کرے، وہاں جائے اور اس کو آخرت کی یاد آئے کہ مجھے بھی ایک دن یہاں آنا ہے۔ قبروں کی زیارت اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ دل کو نرم کرے، وہ آدمی کو نیکی کی طرف راغب کرے کہ کتنے ایسے افراد ہیں جو ہمارے ساتھ ہی چلتے پھرتے تھے، سب کام کاج کرتے تھے، ان کے بھی گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں بھی بڑی جلدی مر جاؤں گا اور چلا جاؤں گا دنیا سے، لیکن آج ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے ذکر کرتے ہیں کہ اچانک فوت ہو گئے، اچانک یہ ہو گیا اور وہ قبر تک پہنچ گئے۔ تو اس طرح ہم سب کو اپنے بارے میں بھی یہ قبرستان جانا ہے تو یہ سوچنا ہے، یہ فکر پیدا کرنی ہے کہ مجھے بھی یہاں آنا ہے۔ اپنی قبر کو اچھے کرنے کے لیے اپنے اعمال کو بہتر وہ کرنا ہے، تو اس طرح کی سوچ قبرستان میں ہونی چاہیے، نہ کہ یہ معاذ اللہ ناچ گانے اور دیگر ڈھول تماشے ان چیزوں کے اندر پڑنا چاہیے۔ یہ بالکل قطعاً درست نہیں ہے۔ ان قبرستانوں کو بھی، بزرگوں کے مزارات کو بھی، اور ان تمام چیزوں کو ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے۔ یا فجر کی نماز کے بتا رہے تھے کہ 7:15 بجے وہ ادا کی ہے۔ دیکھیں، فجر کی نماز ہو یا دیگر نمازیں، یہ ایک وقت باندھا مسلمانوں پر فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو اس لیے ہمیں ان میں وقت کا خیال رکھنا کہ کب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے اور کب تک اس کا وقت باقی ہے، تو اس اعتبار سے ہی وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ہاں، فجر کا ٹائم اگر بالفرض جیسے آج کل ان دنوں میں کراچی شہر کے اندر 7:15 یا کچھ اس منٹوں پر جیسے ختم ہو رہا ہے، تو اب اگر ختم ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد فوراً 20 منٹ تک نماز کوئی نہیں پڑھی جا سکتی، نہ ادا نہ قضا۔ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ فوراً اس نماز کو 20 منٹ تک انتظار کریں، اور 20 سے 25 منٹ انتظار کرنے کے بعد اس نماز کو قضا کے طور پر وہ پڑھنا ہوگا۔
تو اس طرح فجر کی نماز آپ نے اگر جیسے لگ رہا ہے کہ پنجاب سائڈ پر کہیں اس طرح کال کی ہے تو وہاں یہ یقینی طور پر اس کا ٹائم یہ فجر کا وہ ٹائم نہیں ہے، وہ ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہو کہ ٹائم ختم ہو جائے تو اب 20 منٹ یعنی سورج نکلنے سے لے کر 20 سے 25 منٹ پھر انتظار کریں اور اس کے بعد اس فجر کی نماز کو وہ آپ ادا کریں۔ جی مزید کال۔ مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر امام 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر تشہد مکمل پڑھ کر کھڑا ہو جائے اور مقتدی نے ابھی تک تشہد مکمل نہ کیا ہو تو کیا مقتدی بھی امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا یا تشہد مکمل کرنے کے بعد کھڑا ہوگا؟ مقتدی امام کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر امام تشہد یعنی اتحیات وہ پڑھ کر عبدہ و رسولہ پڑھ کر کھڑے ہو جائیں تو اس صورت میں مقتدی کیا کرے؟ اگر اس نے تشہد نہ پڑھا ہو، مکمل نہ کیا ہو، تو اس کے لیے حکم یہی کہ وہ بیٹھا رہے اور اپنے اس تشہد کو مکمل کرے۔ جب تک عبدہ و رسولہ تک یہ نہیں پڑھ لیتا تو یہ کھڑا نہ ہو، چاہے امام قیام کی طرف چلے گئے ہوں، بلکہ رکوع بھی امام رکوع کی طرف بھی چلے گئے تو یہ اپنا تشہد مکمل کریں، پھر کھڑے ہوں اور اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ 2 طرح کے واجب، ایک امام کی اتباع واجب ہے اور ایک یہ نماز کا خود جو از واجب نماز کے اندر ہے۔ تو ایسے معاملات کے اندر یہ ہے کہ اپنے ان نماز کے واجبات کی تکمیل کرتے ہوئے امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن اگر یہ چھوٹ رہا ہو تو پھر اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو ترک کیا جائے گا، اس کو پہلے پڑھ کر تشہد مکمل کر کے پھر یہاں پہ کھڑے ہوں۔ تو یہاں تھوڑا سا مقتدیوں سے بھی میں کہوں گا، جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور عموماً امام نماز کو اسی انداز سے پڑھاتے ہیں کہ تمام سہولتاً اتحیات بھی پڑھ لے، تمام تسبیحات بھی پڑھ لے، تو ہمیں بھی تھوڑی سی اپنی عادت میں اس طرح پڑھنے کا ایک انداز ہونا چاہیے کہ ہم امام کے ساتھ ساتھ بالکل اپنی چیزوں کو پڑھ کر فارغ ہو جائیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بہت پہلے بھی پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو آپ انتظار میں ہیں، لیکن اگر آپ ابھی تک آپ نے دوسرے اس اتحیات میں جو پہلی اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا تشہد مکمل نہیں کیا تو امام اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو اب اس صورت میں آپ تشہد مکمل کریں پھر امام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہاں جب آخری قاعدہ ہوتا ہے تو بعض اوقات درود ابراہیمی اور دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور امام سلام پھیر دیتے، تو ایسی صورت میں بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یوم یقوم الحساب تک پڑھنا وہ ضروری لازمی ہے، تو وہ آرام 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 سے تسلسل کے ساتھ اسے پڑھتے رہتے ہیں اور پھر جا کر اس کا سلام پھیرتے ہیں۔ تو نہیں، اب امام کی اتباع کریں اور اس میں فوراً آپ سلام پھیرتے، کیونکہ جو واجب مقدار اتحیات تشہد وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب درود ابراہیمی ہے یا دعا ہے، اب اگر امام نے سلام پھیر دیا تو اب امام کی آپ اتباع کریں اور آپ بھی ساتھ سلام پھیر دیں، لیکن جہاں واجب ترک ہو رہا ہو تو وہاں پر اس کو آپ پورا کریں، جیسا کہ یہ تشہد کا معاملہ تھا۔ اللہ کریم رب العزت ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس سلسلے میں پھر حاضری دیں گے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین بجاہ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔